بہت سے قیدیوں نے اس وقت مجھے اپنی سرگزشت سنائی جب وہ میرے ساتھ والے پنجروں میں قید تھے۔ یمن کے مختار اور تاجکستان کے یوسف اس وقت قندوز کے علاقے قلعہ جنگی میں تھے جب طالبان لڑاکوں کے ایک بڑے گروہ نے شمالی دھات کی ازبک ملیشیا کے گھیرے میں آنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے ہتھیار ڈالنے کی شرائط طے ہو چکی ہیں اور ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن ازبک لڑاکوں نے اپنے وعدے فراموش کر دیے۔ طالبان کو مارا پیٹا گیا اور کئی پر تشدد کیا گیا یا انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کو سینکڑوں کی تعداد میں دھاتی کنٹینروں میں ٹھونس دیا گیا اور ان میں سے کئی قیدی شدید زخمی بھی تھے۔ قلعہ جنگی میں ان کو ایک دوسرے پر پھینکا گیا، پھر مارا گیا اور پہرے داروں نے انہیں آپس میں لڑنے پر مجبور کیا۔ انہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا گیا۔ اس وقت ان کی تمنا تھی کہ کاش ان کو مار دیا گیا ہوتا۔ یوسف تاجک نے بتایا کہ جس وقت سپاہی اس کے کپڑوں کی تلاشی لے رہے تھے تو ایک نے اس کے منہ میں پیچھے کی جانب سونے کی رنگت والا دانت دیکھ لیا۔ یوسف نے اس کی منت سماجت کی اور بتایا کہ دانت سونے کا نہیں ہے، لیکن اس نے دانت کھینچ نکالنے کی کوشش کی۔ وہ دانت جبڑے میں اندر کی طرف تھا۔ سپاہی دھات کا ایک ٹکڑا لایا اور دانت نکالنے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کی۔ اس نے یوسف کو اس وقت چھوڑا جب دوسرے سپاہیوں نے کہا کہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ دانت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مختار اس وقت بہت کم عمر تھا۔ جب اس نے قلعہ جنگی میں اپنی روداد سنائی تو وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ وہ مرنا چاہتے تھے اور انہوں نے دوستم کے سپاہیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب ان کے ہاتھ کھولے گئے تو انہوں نے کچھ ہتھیار چھین لیے اور لڑنے لگے۔ 6 روز تک وہ ڈٹے رہے اور ان میں سے کئی مارے گئے اور اس کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ محمد یوسف خان نے بتایا کہ طالبان نے اسے اس کا گاؤں سے بھرتی کیا تھا۔ جب ان کو دوستم کی ملیشیا نے گرفتار کیا تو اس کا خیال تھا کہ اسے واپس گاؤں بھیج دیا جائے گا، لیکن اسے اور دوسرے ساتھیوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا گیا اور پیٹا جانے لگا۔ زخمی افراد کو یا تو گولی مار دی گئی یا بارش کے پانی کے جوہٹروں میں ڈبو کر مار دیا گیا۔ ملائیشیا نے ان کا سب کچھ لوٹ لیا۔ ان کے پیسے، سویٹر، بوٹ، حتیٰ کہ ٹوتھ پیسٹ تک لوٹ لیا گیا۔ کچھ سپاہیوں کو مار مار کر قتل کر دیا گیا۔ پھر ان کو شپنگ کنٹینر میں بھر دیا گیا۔ اس نے بتایا کہ کنٹینر میں تقریباً 300 لوگوں کو بھر کر اسے بند کر دیا گیا۔ ان کو 4 دن تک حالت سفر میں رکھا گیا۔ وقفے وقفے سے ان کو روک کر دروازہ کھولا جاتا، لوگوں کو بغیر کسی وجہ سے نکال کر مارا پیٹا جاتا اور پھر واپس کنٹینر میں ڈال دیا جاتا۔ آخر کار کنٹینر کو زمین پر اتار دیا گیا۔ ملائیشیا والوں نے آخری مرتبہ دروازے بند کیے اور پھر چلے گئے۔ 3 دن تک وہ اندر بند پڑے رہے۔ لوگ مدد کے لیے چیخ چلا رہے تھے۔ کچھ نے بتایا کہ انہوں نے رسول پاک کا دیدار کیا ہے۔ جب دروازہ کھلا تو بیشتر قیدی مر چکے تھے اور وہ ان کی لاشوں پر چڑھ کر باہر نکلے۔ پہلا شخص کہ جو اس نے دیکھا وہ ریڈ کراس کا ایک نمائندہ تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور جزوان کے ایک قید خانے میں لے جایا گیا۔ طالبان کے 8000 کے قریب قیدیوں نے ہتھیار ڈالے تھے، لیکن ان میں سے صرف 3000 زندہ بچ پائے۔ میں اس وقت اسلام آباد میں تھا اور ان کو رہا کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دوستم سے کئی مرتبہ بات کی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ میں اقوام متحدہ کو بھی قیدیوں کے بارے میں بتانے گیا اور انسانی حقوق کی کمیشن اور ریڈ کراس کو بھی۔ عبدالغنی کا تعلق قندھار صوبے کے علاقے خوشاب سے تھا اور اس نے بتایا کہ اسے گھر سے گرفتار کیا گیا اور اس پر گورنر قندھار نے الزام لگایا کہ اس نے ہوائی اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے کوئی راکٹ نہیں چلائے ہیں، مگر پھر بھی اسے اللہ نور کے حوالے کر دیا گیا، جو کہ کمیونسٹ حکومت کا ایک ظالم کمانڈر تھا۔ وہ لشکرگاہ کے فوجی اڈے کا کمیونیکیشن کا انچارج تھا، مگر اس وقت وہ قندھار کے ہوائی اڈے کی سیکیورٹی کا سربراہ تھا۔ عبدالغنی کو قندھار ایئرپورٹ پر لے جایا گیا اور ایک اندھیرے کمرے میں اسے آہنی تاروں سے پیٹا گیا، مگر اس نے اقبال جرم نہ کیا۔ پھر اسے چھت سے لٹکا دیا گیا اور سارا دن پیٹا جاتا رہا۔ اس سے اذیت برداشت نہ ہوئی اور آخر کار اس نے الزام قبول کر لیا۔ اسے امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ گوانتانامو میں اپنے قیام کے دوران میں نے کیمپ نمبر 1، 2 اور 3 میں ہونے والے کئی ناقابل یقین واقعات دیکھے اور سنے۔ قیدیوں کو ایسے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ کسی بھی بین الاقوامی، آئینی، شہری، اسلامی یا غیر اسلامی قانون کے خلاف تھے۔ سن 2003 میں مسلمانوں کے لیے روزے رکھنے کا مہینہ رمضان شروع ہوا تو ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کھجوریں، شہد اور خاص طور پر تیار کی گئی روٹی بھی ملے گی۔ گو کہ یہ معمولی چیزیں ہیں، مگر ہم نے بہت خوشی محسوس کی۔ لیکن رمضان کے دوسرے دن ہی ایک سپاہی نے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ ہم کل 48 قیدی تھے، جن میں سے 3 نے رد عمل ظاہر کیا اور ایک شخص نے سپاہیوں پر پانی پھینک دیا۔ اس قیدی کو فوراً الگ کر کے ایک دوسرے سیل میں سزا دینے کے لیے لے جایا گیا۔ اگلے دن اعلان ہوا کہ ہم سب کو سزا ملے گی۔ 34 دن تک ہمیں تازہ خوراک نہیں دی جائے گی اور پانی نہیں ملے گا۔
ہم نے اعلیٰ افسران سے بات کی اور انہیں کہا کہ انہیں رمضان کے مہینے کا احترام کرنا چاہیے، اور صرف ایک قیدی نے غلط رویہ اختیار کیا تھا مگر سب کو سزا دی جا رہی ہے۔ اس کا جواب منفی تھا۔ یہ فوج کا طریقہ ہے، پورے گروپ کو ایک شخص کی غلطی کی سزا دی جاتی ہے۔ ایک اور مرتبہ ایک زنانہ فوجی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور سیل کی تراشی لیتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے اسے زمین پر پھینک دیا۔ اس واقعے پر قیدیوں نے ہڑتال کر دی۔ وہ اپنے کپڑے نہیں بدلتے تھے، نہاتے نہیں تھے، سپاہیوں سے رتی برابر بھی تعاون نہیں کرتے تھے، وہ چہل قدمی کے لیے باہر تک نہیں نکلتے تھے۔ یہ ہڑتال تیزی سے پھیل گئی، لیکن سپاہی کو سزا دینے کا قیدیوں کا مطالبہ ماننے کے بجائے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا۔ قید خانے میں گیس فائر کی جاتی جس سے کئی قیدی بے ہوش ہو جاتے۔ سپاہی سیل میں ہلہ بول دیتے اور ہر قیدی کو باہر نکال دیتے۔ قیدیوں سے سب اشیاء چھین لی گئی اور ان کی شیو کر دی گئی۔ ساری عمارت شور سے بھر گئی تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی سو نہ پاتا تھا۔ ایک اور مرتبہ انڈیانا نامی بلاک میں موجود قیدی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے اور اپنے پنجروں کے دروازوں پر ضربے لگانے لگے۔ اس وقت تو کسی کو علم نہ تھا کہ انڈیانا بلاک میں کیا ہوا ہے، مگر جلد ہی مجھے معلوم ہوا کہ سپاہیوں نے مشال نامی ایک عربی بھائی کو اس بری طرح سے پیٹا تھا کہ کئی قیدیوں کو یقین ہو گیا کہ وہ جان سے گزر گیا ہے۔ تمام قیدی مشال بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے اور کیمپ میں بحران پیدا کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ امریکیوں نے پہلے رد عمل میں سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا، لیکن پھر انہوں نے اعلان کیا کہ مشال زندہ ہے، مگر اس کی حالت نازک ہے۔ 2 ماہ بعد علم ہوا کہ وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ خود سے بیٹھ یا چل نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ گوانتانامو کے اسپتال وارڈ میں 2.5 برس تک رہا، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا اور آخرکار اسے سعودی عرب کی حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ گوانتانامو میں ہر چیز الٹی چلتی تھی۔ گو کہ میری آمد کے وقت حالات مشکل تھے، مگر ہر چیز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدتر ہوتی چلی گئی۔ خوراک ایک مستقل مسئلہ تھی اور حکام کو اسے مناسب مقدار میں مہیا کرنے میں ایک طویل مدت لگی، لیکن پھر بھی گوانتانامو میں ہر شے کاروباری انداز میں کی جاتی تھی۔ رعایت اور اچھا سلوک صرف تفتیش کاروں کے مزاج پر منحصر تھا۔ اگر کوئی قیدی تفتیش کاروں کی توقعات کے مطابق جوابات دیتا تھا تو پھر سب کچھ ممکن تھا۔ اسے ٹائلٹ پیپر، بوتل کا پانی، حتیٰ کہ کیمپ نمبر 4 میں تبادلہ بھی دیا جاتا تھا۔ دوسری طرف جو بھائی تعاون نہیں کرتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی۔ ملا فضل کو 41 دن تک سزا دی گئی کیونکہ انہوں نے تفتیش کے دوران سوالات کے جوابات نہیں دیے تھے۔ رات کو انہیں کمرہ تفتیش میں باندھ کر ایئر کنڈیشننگ کو پورے رفتار سے چلا دیا گیا اور سپاہی اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ وہ سو نہ پائیں۔ دن کے وقت انہیں ادھر ادھر چلنے پر مجبور کیا جاتا تاکہ وہ سو نہ جائیں۔ مبصرین کو ہمیشہ کیمپ نمبر 4 میں ہی لے جایا جاتا اور وہ کبھی چند میٹر دور موجود اصل گوانتانامو نہ دیکھ پائے۔ بہت مرتبہ قرآن مجید کی توہین کی گئی، سپاہی جان بوجھ کر اسے قیدیوں کو سزا دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ ہم نے تمام قرآن پاک اکٹھے کیے اور انہیں حکام کے حوالے کیا کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، لیکن واپس لینے کے بجائے الٹا ہمیں سزا دی جاتی تھی۔ قیدی دنیا کے کمزور ترین انسان ہوتے ہیں، لیکن گوانتانامو کو قیدی تو ایک انسان بھی نہیں رہتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سے انسانیت چھین لی جاتی ہے۔